پوری دنیا سے دیکھنے اور سننے والوں کو امجد شفیع کا سلام. جی ناظرین، میرے ساتھ ملک شہزاد صاحب ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی، کہ کیا یہ انہوں نے یہ میچ فکس کھیلا ہے یا کہ انہوں نے قانون کے مطابق سنائی ہے سزا. جی السلام علیکم ملک صاحب. آپ نا ملک صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سزا انہوں نے سائفر کیس میں سنائی ہے، یہ ان کی سزا بنتی ہے یا نہیں؟ جی میرے خیال سے تو نہیں بنتی، کیونکہ یہی جب سائفر آیا یا سائفر عمران خان نے جلسے میں لہرایا تو سزا سنانے والے یا ان کی جو پی ڈی ایم تھی سابقہ، انہی لوگوں کا کہنا تھا کہ سائفر ہے نہیں، یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے ان کے ہاتھ میں، تو سائفر آیا نہیں. سائفر نہ آیا تھا کہیں سے، نہ کسی نے دیا ہے، نہ سائفر نام کی کوئی چیز نہیں. تو اب اسی سائفر کے اوپر ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کا سیاست کا کیریئر ختم ہو گیا؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ ابھی پوری اپنی پیک پر ہیں سیاست کی، اور وہ ان کی سیاست میرے خیال سے اب شروع ہوئی ہے. نہیں، اب تو شروع کیسے ہو گئی جناب؟ یہ تو ختم ہو گئی ہے، آپ نے شروع کر دی ہے. دیکھو جی، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو سزا ہوگی. وہ تو کہتے تھے کہ بلکہ مجھے سزائے موت دیں گے. یہ چلو انہوں نے سزائے موت نہیں سنائی، یہ سزا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کو، اپنی پارٹی کو مصیبت میں خود ڈال رہے ہیں؟ کبھی کہہ دیتے ہیں ریلیاں نکالیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اس طرح افراتفری ہو جاتی ہے، کارکنوں کو پکڑا جاتا ہے، کینڈیڈیٹ کو پکڑا جاتا ہے. یہ کام ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. تو آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. نہیں، عمران خان صاحب نہ اپنی پارٹی کو کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں، نہ وہ ایسے نہ نوجوانوں کو مشکل میں وہ ڈالتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا نوجوان بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے، سمجھدار ہے. وہ عمران خان صاحب جو کال دیتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی کا ورکر اس پہ عمل کرتا ہے. کوئی پی ٹی آئی کا ورکر انتشار نہیں ہوتا، بدمزگی نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک ہے. نہ کسی ان کے جلسے جلوسوں میں آج تک دیکھی ہے، نہ کہیں ان کی کسی میٹنگ میں. کیا آپ 8 فروری کو دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کہ نہیں؟ نظر تو نہیں آ رہے، لیکن اگر وہ فکس ہیں تو وہ تو پھر تو کوئی روک نہیں سکتا. ہمارے میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم روک لیں ان کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں کیا؟ ووٹوں سے نہیں، ووٹوں سے نہیں یار، ووٹوں سے کیوں نہیں؟ ہر طرف نون لیگ کی گونج ہے. پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر نون لیگ والے تو کیلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ صرف 8 فروری کو لوگوں کو اپنا رکھ کے دے جو ہے صرف استعمال کرنے دے آزادی سے. اگر یہ جلسے نہیں ہو رہے، صرف ان کو ووٹ ڈالنے دے اپنی مرضی سے 8 فروری کو، پھر بھی آپ رزلٹ کچھ اور ہوں گے. تو یہ جتنے لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی بھی چھوٹا ورکر کنونشن ہوتا ہے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. دوسری طرف نون لیگ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بڑا وہ تحفظ دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ والے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ تول گئے ہیں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نون لیگ میں یہ سخت نہیں رہی میرے خیال سے کہ وہ کسی جماعت کو ختم کر سکے. یا نون لیگ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، ان کے پاس کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہے ان کا. نوجوانوں کو قائل کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے ان کے پاس کہ کوئی. یہ میرے ساتھ ملک شہزاد صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی اب سیاست شروع ہوئی ہے، اور جس پہ انہوں نے سزا سنائی ہے یہ تو کہہ رہے تھے تھا ہی نہیں، لیکن دیکھتے ہیں